رمضان کی تہجد میں مانگیے ایسے دعا کہ وہ قبول ہو کر ہی رہے۔ تہجد میں دعائیں گارنٹیڈ قبول ہوتی ہیں، اور جب تہجد رمضان کی تہجد ہو تو پھر تو سونے پہ سہاگا والی بات ہوگی۔ الحمدللہ رمضان میں ہم سب تہجد بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ سحری سے کچھ وقت 30 منٹ پہلے اٹھ جائیے اور اس 30 منٹ کو سب سے قیمتی 30 منٹ بنا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمائیے، یا رب رمضان کا مہینہ ہے، تہجد کے لمحات ہیں۔ یا رب میں نے سنا ہے رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا رب ان مبارک لمحوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اگر اب بھی جھولی میں قبولیت نہیں ملی تو یا رب کب ملے گی؟ اگر اس وقت بھی خالی ہاتھ لوٹائے گئے تو مولا پھر کب ملے گا؟ ہم تو اسی امید پر تیرے سامنے بیٹھ کر سوال کر رہے ہیں کہ تو ہم پر رحم کی نظر ضرور فرمائے گا۔ بے شک تو رحیم ہے، اور یہ تو رحمت کا مہینہ چل رہا ہے۔ اگر اس مہینے پر ہم پر رحم نہ ہوا تو کب ہوگا؟ ہمارے حالات پر رحم فرما دے۔ ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، لیکن تو کسی چیز سے محتاج نہیں۔ تو بس کہتا ہے ہو جا تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ہماری دعاؤں پر بھی کن فیکن فرما دے۔ یا رب ہم جانتے ہیں ہم برے ہیں، گندے ہیں، نیکیاں نہیں کرتے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن مولا اگر تو صرف نیک لوگوں پر رحم فرمائے گا تو ہم کس کے در پر جائیں گے؟ ہمارا دوسرا مددگار نہیں ہے سوائے تیرے۔ ہم صرف تیرے محتاج ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو ہی دینے والی ذات ہے، تو ہی ہر جان پر قادر ہے، تو ہی تو سب ہے، تو نہیں تو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے اللہ ان تمام دعاؤں کو آج قبول کر لے جس کا میں تجھ سے کافی وقت سے سوال کر رہی ہوں۔ اس وقت کو میرے لیے قبولیت کی گھڑی بنا دے۔ اس رمضان کو میری دعاؤں کو قبولیت ہونے والا رمضان بنا دے۔ یا رب میری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے، میری دعاؤں کو میرے حق میں بہتر کر دے۔ تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ تیری چاہ ہے یا رب کہ میں تجھ سے مانگوں۔ مولا جیسے مانگنے کی توفیق عطا کی ویسے ہی ان قبولیت کی رضا بھی نصیب فرما۔ اس طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں افطار کے وقت بھی اور ہر نماز کے بعد بھی۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ تہجد پڑھتا ہو تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر نہ کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھیے اور تہجد پڑھیے اور اپنے اللہ سے دوستی کر لیجیے۔ 2 یا 12 نفل جتنے چاہیں خلوص اور چاہت سے پڑھیے اور اللہ پاک سے دعائیں مانگیں۔ تہجد کے نفل کے بعد سحری کھانے تک اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور جو دل میں آئے دل ہی دل میں اسے مانگتے رہیں اور اسے پکارتے رہیں، کیونکہ سحری کے وقت دوری لقمے ہوتے ہیں اور اللہ پاک پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک خیر و عافیت بانٹ رہے ہوتے ہیں اور صدائیں آتی ہیں، ہے کوئی اس کو بخشا جائے۔ اس لیے اللہ پاک سے ایسے مانگیں جیسے بھکاری مانگتا ہے اور لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ رب ضرور عطا فرمائے گا۔ تمہارے اللہ سے کیے گئے اس کے ہر گمان کو حقیقت بنا سکتی ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں تمہیں حیران کر سکتی ہیں۔ نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے سامنے۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کی شدت سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ بے شک رات میں ایک گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی دعائیں جب رد نہیں کرتا
تو پھر کیسے تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ یہ تہجد پڑھنا خالی نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پا لوگے۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، انگنت آرزو، یہ تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مشکل میں تہجد کا سجدہ ہی تمہارا مرہم بنے گا۔ تہجد نے مجھے رب سے محبت سکھائی، یہ تہجد تمہاری ساری دعاؤں کے لیے کن لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ دنیا میں ایسا کچھ نہیں جو دعا سے نہیں مل سکتا ہو، اور تمہاری تہجد کی عادت بہت جلد تمہاری زندگی بدل دے گی۔ تہجد کی برکت سے تمہاری رکی ہوئی تمام دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ تہجد سے رب مل جاتا ہے تو پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہے جسے تم تہجد میں مانگ رہے ہو؟ کیا ہوا؟ سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تہجد میں مانگا نہیں مل رہا، اپنے رب پہ یقین ہے تو یہ سارے سوال کیسے؟ وہ تو صرف دیکھ رہا ہے کہ کیا تمہیں واقعی وہ چیز چاہیے، کیا تم اس چیز کے لیے صبر کر سکتے ہو، کیا اس چیز کے نہ ملنے پر اپنے اللہ سے دور ہوتے ہو یا اس سے دوستی بنائے رکھتے ہو؟ اللہ جلد بازی نہیں کرتے ہیں، ہم جلد باز ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس لیے بس اپنے اللہ پہ یقین رکھو اور دعائیں کرتے رہو۔ تہجد کی دعاؤں میں جتنا سکون ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا۔ اس وقت کی خاموشی، اس وقت کا سکون، اس وقت کی اپنے رب سے ملاقات سارے غم بھلا دیتی ہے۔ روتے روتے جو سو جاتے ہیں، تہجد پڑھ کے بڑی میٹھی نیند وہ سو جاتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں پہ نہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، جو مانگا سمجھو مل گیا۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پیارے اللہ کو پتہ ہے کون سا وقت ہمارے حق میں بہتر ہے، مگر وہ چیز مل کے رہتی ہے۔ اپنے اللہ کی خاطر نیند چھوڑ کر آؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ بھیج دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے رب پہ یقین رکھو، وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ جو دل میں ہے وہ نصیب کا حصہ بناتی ہیں تہجد کی دعائیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ فرض سے پہلے تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعا بھی جلد قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ تو خود کہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ تم روشنوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی موضوع کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ جانتے ہو جو تہجد میں مانگا جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتا، اور جو دل سے مانگا جائے وہ بھی کبھی رد نہیں ہوتا۔ اور جانتے ہو ان دونوں کام میں صرف ایک چیز درکار ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ پر پختہ یقین۔ جب اللہ پر پختہ یقین رکھ کر مانگو گے تو وہ بھی پاؤ گے جو قسمت کا حصہ نہیں۔ تہجد کی دعاؤں سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کو لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو اور لگتا ہے قبول نہیں ہو رہی تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے، بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہیں کھینچ لاتی ہیں تہجد تک، اور وہ کن کی دوری ختم ہو جاتی ہے۔ جب یقین کامل ہو اللہ پر تو کہانیاں ادھوری نہیں رہتی۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے ایسے راستوں کا ذریعہ بنیں گی جو تمہیں قبولیت کے راستے تک لے جائے گا، جہاں تم دیکھو گے انہیں اپنا مقدر بنتے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ تہجد میں ایک بار جو دعا مانگ لی جائے نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے قبول ہونے سے نہیں روک سکتی۔ جان لو تہجد دوسرا نام ہے قبولیت کا۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی ہوتی وہ دعائیں تہجد میں قبول ہونی ہوتی ہیں۔ تو یہ نہ سوچو کہ ہم نے تو تہجد میں مانگا پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ جان لو تہجد کی دعا قبول ہوئے بنا نہیں رہ سکتی۔ اللہ دل میں بھی وہی ڈالتا ہے جو اس نے تمہیں دینے کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جو دعا تمہیں تہجد تک لے جائے وہ رد ہو جائے؟ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ جو دعا تہجد میں رو رو کر مانگ رہے ہو، جو دعا تمہیں سجدے کرنے پر مجبور کر رہی ہے، سوچو وہ مل گیا تو اپنے رب کو چھوڑو گے تو نہیں نا؟
تمہارا تہجد تک آنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر تم کیوں اس کی دیری کو اس کا انکار سمجھتے ہو؟ جو دعائیں آپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی سب سے پیارا ہونا چاہیے، اتنا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد کا، تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ مجھے آج بھی تہجد کا وہ پہلا سجدہ یاد ہے جو لڑکی نمازیں بھی مشکل سے پڑھتی تھی۔ اسے اس کے رب نے سب کے ہاتھوں اتنا توڑ دیا کہ ہر طرف سے ایسا لگتا تھا اللہ کہہ رہا ہے کوئی تیرا میرے سوا؟ اس وقت صبر کرنا بہت مشکل تھا، پر اللہ نے میرے اس بے چین دل کو سکون بخشا، مجھے یقین رکھنا سکھایا، مجھے صبر کرنا سکھایا۔ وہ رب ہی ہے جو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے کمزور سہاروں کی اب اس لڑکی کو ضرورت نہیں، اور جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ آپ سے راضی ہو، آمین۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے، اس لیے میری دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد تک لانا۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں بنا وجہ جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جایا کرتی ہیں۔ تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد کے سجدوں سے نصیب بدل جاتا ہے۔ جب دل میں خیال لانے والا اللہ ہے تو مقدر میں بھی وہی لکھے گا۔ جب آزمائش دینے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالے گا بھی وہی۔ جس نے آج تک تمہیں صبر کرنا سکھا دیا تو صبر کا انعام بھی دے گا وہی۔ جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو دعا قبول کرے گا بھی وہی۔ جس نے تہجد کا سجدہ نصیب کیا ہے تو نصیب کو چار چاند لگائے گا بھی وہی۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے تو دعا سے تمہارے نصیب کو بدلے گا بھی وہی۔